بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے اور عیدین کے لیے نیا لباس پہننا سنت ہے۔ اس بارے میں جو دلائل ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ثابت ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں 1765 نمبر روایت ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ایک خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو دیکھا کہ ان کے اوپر ایک ایسی چادر ہے جو چادر کام کاج کرتے وقت بھی صحابہ کرام پہنا کرتے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما علی احدکم ان وجد ساعۃ ان یتخذ ثوبین لجمعتہ سوا ثوبی محنتہ۔ اگر تم میں سے کوئی شخص طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے کام والے لباس کے علاوہ جمعے کے دن ایک نیا لباس پہنے، ایک الگ لباس پہنے، تو اسے یہ کرنا چاہیے۔ جس شخص کے پاس وسعت ہے وہ شخص نیا لباس جمعے کے لیے اور عیدین کے لیے بنوائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں 6081 نمبر روایت ہے، جس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطارد التمیمی سے ایک ریشمی لباس لیا، اور وہ لباس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ لباس میں نے آپ کے لیے لیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ اسے وفود کے لیے، یعنی جب وفد آپ سے کوئی ملنے آتا ہے اس وقت آپ پہنیں، یا عید کے دن آپ اس کو پہنیں، یا آپ اس کو جمعے کے دن پہنا کریں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو ریشمی لباس ہوتا ہے نا، انما یلبس الحریر من لا خلاق لہ فی الآخرہ او کما قال، کہ جو ریشم ہوتا ہے یہ دنیا میں وہ پہنتا ہے جس کو آخرت میں اس کی ضرورت نہیں ہے، آخرت میں اس کو کوئی حصہ اس کا نہیں ملنا۔ تو اس حدیث کی شرح میں، فوائد میں علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ وفود کے لیے، جمعے کے لیے، عیدین کے لیے نیا لباس پہنا کرتے تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ نیا لباس نہیں پہنا، ریشم سے منع فرما دیا کہ ریشم وہاں پر جائز نہیں ہے، یعنی دنیا میں ہم نہیں پہن سکتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، بلکہ صحابہ کرام بھی نیا لباس پہنا کرتے تھے، جس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عیدین میں اپنا سب سے اچھا لباس جو ہوتا تھا وہ پہنا کرتے تھے، اور یہ روایت جو ہے وہ بہقی میں اور بغیۃ الباحث میں موجود ہے۔ تو ہمیں عیدین میں اور جمعے والے دن اور وفود سے ملنے کے لیے یا کسی شخص سے ملنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ لباس سلواتے وقت ہمیں ہر وہ لباس پہننا چاہیے جس کی اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے، اور ہر اس لباس سے بچنا چاہیے جسے اسلام نے منع کر دیا۔ اور لباس سلواتے ہوئے ایک سب سے بنیادی چیز، لباس کا مقصد یہ ہے، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جسم کو ڈھانپے، ہماری شرمگاہ کو ڈھانپے۔ اگر لباس ایسا نہیں ہے، بہت زیادہ تنگ ہم سلوا لیتے ہیں، یا کوئی ایسا لباس ہے جس سے ہمارے اعضاء واضح ہو رہے ہیں، مرد کے لیے جو ڈھانپنے کا حصہ ہوتا ہے، جو ضروری اور فرض ہوتا ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے، باقی اوپر والا حصہ وہ خوبصورتی کے لیے اور نماز کے لیے کندھے بھی ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے، خواتین کے لیے ان کا پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا لباس ایسا نہیں ہے جو ہمارے جسم کو ڈھانپ رہا ہے، یا ہمارا جو ضروری حصہ جسے ڈھانپنے کا اسلام نے حکم دیا ہے وہ نہیں ڈھانپ رہا، تو میرے بھائی پھر اس کو لباس نہیں کہا جائے گا، پھر وہ سنت نبوی کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے وہ لوگ نیا لباس خریدیں، اللہ رب العالمین انہیں توفیق دے، اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہے تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے آس پاس دیکھیں کہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے پاس لباس نہیں ہوتا، تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خرچ کریں اور انہیں لباس لے کر دیں، تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں، ہماری عیدین میں شریک ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔